ہم تو غلط فہمیاں دور کرنے والے ہیں. کچھ لوگ ارادتاً شرارت کے ساتھ فتنے کے ساتھ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. جماعت اس پہ پریشان ہو جاتی ہے, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں سعودی گزٹ میں فلاں بات آ گئی, فلاں بات آ گئی. ادھر بوسنینز میں بڑا شدید پروپیگنڈا جماعت کے خلاف شروع ہو چکا ہے, اور نئے آنے والوں میں ہر طرف سے ایک مخالفین کے بجائے جوابی حملے کی لہر اٹھی ہے. لیکن وہ جوابی حملہ نہیں, ہمیشہ کے سے جو ان کے پٹے ہوئے اعتراضات جس کے بارہا جواب دیے جا چکے ہیں, وہی ان کے ایسے آدمی اکٹھے کر لیتے ہیں جن کو خود کچھ فہم ہی نہیں ہے, نہ جو اصل حقیقت سے آگاہی ہے, نہ مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. یہ پنجابی مولوی یا پاکستان کا ہے, اس کے جو اعتراضات ہیں خاص اس کے انداز کے بازاری اعتراضات, ان کو منوہن اٹھا کر دوبارہ ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ بعض اعتراضات کو تو وہ کوڑی کی بھی اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا مزاج ہی اور ہے. وہ باتیں جو ان کو گرفت کرتی ہیں وہاں, وہ ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی, اس لیے وہ چیتھڑے سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی خدمت دین ہو رہی ہے. اور مجھے پھر بعض آمدی بھی گھبرا کے خط لکھتے ہیں. جرمنی سے بھی اطلاعیں ملی, ان سے میں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس پودے کا مصداق بننا ہے کہ نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. کہ مسیح نے پیشگوئی کی تھی کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جیسے جس کی مثال ایک پھوٹنے والی رویدگی کی طرح ہے. سبزہ پھوٹ پڑتا ہے نا جب, اور جب وہ پھوٹتا ہے تو پھر اس اپنی ڈنٹل پہ مضبوط ہونے لگتا ہے, اور قوت کے ساتھ اس کے اندر موٹائی بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ نشو و نما پاتا ہے. یہ جب ہوگا واقعہ تو پیشگوئی میں یہ بات شامل ہے لیغیظ بہم الکفار, کہ کفار غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گے. اب آپ نے یہ راہ اختیار کرنی ہے تو پھر غیظ و غضب سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ تو پیشگوئی کا حصہ ہے. یہ تو ناممکن ہے کہ آپ ترقی کریں اور الہی پیشگوئیوں کے مطابق ترقی کریں اور کہیں کہ غیظ نہ ہو. اس رستے کی دو لازم شرطیں ہیں, آپ کی نشو و نما اور دشمن کا غیظ و غضب میں حلقان ہونا. اسی لیے قرآن کریم نے لفظ غیظ کو اس محل پہ بہت عمدگی سے استعمال فرمایا, جہاں فرمایا موتو بغیظکم. اچھا اگر یہ بات ہے کہ ہمارا بننا, ہمارا نشو و نما تکلیف دیتی ہے, تو نشو و نما تو روک نہیں سکتے, یہ ناممکن ہے. موتو بغیظکم, اپنے غیظ سے مر جاؤ, جو مرضی کرو. تو اس کا جواب اصل ہے ان سب باتوں کا جو ان چیتروں میں آ رہی ہیں, موتو بغیظکم قرآن کے الفاظ میں ہے. اور جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جو مسیح کی زبان سے پیشگوئی بیان فرمائی ہے, معمولی سی عقل سے بھی غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیحی دور سے تعلق رکھتی ہے. یہ فصاحت و بلاغت کا ایک قرآنی فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحی دور کی خوشخبری دی اور بار بار دی, کثرت سے دی کہ مسیح ابن مریم خدا کی قسم ضرور نازل ہوں گے, وہاں مسیحی کی زبان سے قرآن کریم نے اس دور کے حالات بیان فرما دیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب مسیح کی پیشگوئی پوری ہوگی تو آپ کی امت کا کیا حال ہوگا, کیسے آپ کے حقیقی سچے پیرو ترقی کریں گے اور دشمن غیظ و غضب کا شکار ہوگا. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں, اس لیے اس کی جو اس کے لوازمات ہیں ان سے بچ کر نہیں نکل سکتے. اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ غیظ ناکام ہے, یہ آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ غیظ ہے تو کرنے دیں. یہ فرمایا غیظ کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے, غیظ تو ناکامی کے نتیجے میں ہے, نہ کہ کوئی ایسی جارحانہ کوشش جس سے نشو و نما کو خطرہ ہو. فرمایا نشو و نما تو بڑھتی رہے گی, پھیلتی رہے گی, پھولے گی, پھلے گی,
لیکن اس کے نتیجے میں جو غیظ ہے وہ نامرادی کا غیظ ہے، اس بات کا غیظ ہے کہ بڑھ کیوں رہے ہیں۔ اب جو بھی شور پڑا ہے بین ہی اس کی مثال ہے۔ جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے جو عظیم کامیابیاں نئی عطا فرمائی ہیں، ان کے نتیجے میں جو غصہ آ رہا ہے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ ان کو پھونکنے دے، جو زہر پھونکنے ہیں انہوں نے، اثر تو کچھ نہیں ہونا، پھونکوں سے تو یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے انداز فکر اور کیسے گھٹیا طریق پر یہ مفت میں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بنتے کوئی نہیں نمبر بیچاروں کے۔ ایک صاحب ہیں غالب جونکر، جو ریلیجس ایڈیٹر ہیں سعودی عرب کے اخبار دی میسج کے۔ انہوں نے عنوان بنایا ہے اسپائن لیس ہپوکریٹس، یعنی احمدی ایسے منافق جن کی ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں بیچاروں کی، اور ریڑھ کی ہڈی کوئی نہیں تو یہ دنیا میں پرورش کیسے، نشو و نما کیسے پا رہے ہیں، کس ہڈی کے بل پہ دوڑے پھرتے ہیں۔ مگر جو اس کا نفس مضمون ہے وہ دلچسپ ہے، غور طلب، اس سے ان صاحب کا جھوٹ اور دجل ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسپائن لیس غالباً اس لیے کہ سعودی عرب میں مختلف احمدی ہیں، میں ان کو بارہا چیلنج کر چکا ہوں کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، اور مناظرہ نہیں کرتے۔ یہ ہے غالباً دلیل کہ اسپائن لیس ہیں۔ اول تو یہ کہ آپ جھوٹ ہے، آپ نے کس کو مناظرے کے چیلنج دیا مجھے بتائیں۔ جماعت احمدیہ کا سربراہ اللہ کے فضل کے ساتھ خلیفۃ المسیح ہوں، مجھے لکھیں، میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ آپ لکھیں کہ آپ نے کس کو چیلنج دیا تھا جو بھاگا تھا، اور اگر وہ اسپائن لیس ہے تو اسپائن والے احمدی موجود ہیں، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کو کیا ڈر ہے یہاں آنے میں؟ یہاں تعصب تو کوئی ہے نہیں، یہاں کوئی آمرانہ حکومت تو قائم ہی نہیں ہے، کھلا میدان ہے، آپ کے شہزادے آتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کو تکلیف کیا ہوگی؟ اور اس مناظرے کے لیے جس کے میں شرطیں پیش کرتا ہوں، اخراجات آپ کے آنے کے میں دوں گا۔ وہ مناظرہ اس طرح ہوگا، آپ نے کہا ابطال مرزا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے باطل خیالات اور مفسدانہ خیالات، میں ان کی تعیین کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث میں جس مسیح کا ذکر ملتا ہے، ایک ماضی کے مسیح کا ذکر ہے، ایک آئندہ آنے والے کا ذکر ہے۔ یہ مسئلہ تب حل ہوتا ہے اگر ماضی کے مسیح کا احوال کھل جائے اور واضح ہو جائے، وہ اس کا کیا بنا اور اس وقت کیا ہے، کہاں ہے، کیا اس کے ساتھ خدا کی تقدیر نے معاملہ کیا۔ پھر اگلے سوال پر بحث ہوگی کہ حدیث میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ کون ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے سارا، اسی پہ ختم نبوت کے مسئلے کا حل ہے۔ تو جو آپ کے نزدیک فساد کی جڑ ہے، وہاں سے مناظرہ شروع کریں۔ آپ کے باطل کے پیچھے چل کے ہم کیوں مناظرے میں پھنسیں؟ جس کو آپ نے ابطال پھیلانے والا شخص قرار دیا ہے، اس کے فرقہ یا اس کے نئے اسلام کے تصور، جس کو آپ نیا اسلام کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ایک پاک باز نبی تھے، وہ تبھی عمر پاک رفوت ہوئے، صلیب پر جان نہیں دی، بلکہ صلیب سے زندہ حالت ہی میں ایک کومے کی حالت میں، نیم مردہ حالت میں اتار لیے گئے تھے۔ اور قرآن کریم سے آپ کے نزدیک حضرت مسیح کی قطعی وفات ثابت ہے، نہ کہ صلیبی موت۔ قرآن کریم سے آپ کے نزدیک قطعاً مسیح کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ اول بحث ہے، جس کے بعد پھر تمام بحثیں اسی میں سے پھوٹیں گی۔ تو پہلے میرا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ مسیح ناصری کیا انجام ہوا، کیسے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی یا نہیں ہوئے، اس پر مناظرہ ضروری ہے۔ قرآن کے دلائل سے، حدیث کے دلائل سے
اور بائبل نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے. یہ چاروں حوالے ہمارے آپ کے سامنے ہیں، جس طرح چاہیں اب تشریف لائیں. مگر ایک شرط ہے کہ آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اگر مناظرہ کر کے بھاگ جائیں تو کسی کو ہم کیا بتائیں گے کہ کیا واقعہ ہوا تھا. آپ نے جھوٹ بول دینا، آپ کے لیے کون سی مشکل ہے. فرضی باتیں پہلے بھی کر رہے ہیں کہ فلاں احمدیوں کو چیلنج دیا، وہ اسپائنلیس بھاگ گئے. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو مجھے احمدی ضرور لکھتے. اس لیے ظاہر ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، لیکن اگر جھوٹے نہیں ہیں تو بتا دیں، میں توبہ کر لوں گا کہ غلطی سے ہوئی، آپ کو غلطی سے جھوٹا کہہ دیا. بتائیں کس وقت آپ نے کتنی بار کن کن احمدیوں کو یہ چیلنج دیے تھے جو وہ بھاگ گئے. یہ مسئلہ تو ثانوی ہے، یہ طے ہو جائے گا بعد میں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت تحریری ضمانت دے کہ ہم اس مناظرے کو اپنی ٹیلی ویژن پر دکھائیں گے، اور ہمارے زیر اثر جتنے ٹیلی ویژن کے اسٹیشن ہیں جن ملکوں میں، ان سب پہ دکھائیں گے. ایک دفعہ قصہ ختم ہو، جھگڑا صاف ہو، قصہ پاک ہو، جھگڑا طے ہو، مزہ تو تب آئے گا نا. سب آپ کے عوام الناس دیکھ لیں گے کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے. مسیح کے حوالے سے دوسری بحث یہ ہوگی کہ مسیح آنے والا کون اور کیا ہے. ایک بات قطعی ہے، اگر مسیح کا مرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا اور تاریخ سے ثابت ہو گیا، بائبل سے ثابت ہو گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسیح کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا وہ مسیح ہے جسے مسیح کا لقب دیا گیا ہے. ایک تو سادہ سی دلیل ہے، حضرت مسیح موعود کی پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی بیان ہوئی ہیں. اس بحث کا ان سب باتوں سے تعلق ہے، ان پر آپ غور کریں اور ان کو مناظرے میں زیر بحث لائیں. ہم بھی اپنے نقطۂ نگاہ سے ان کو زیر بحث لائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری دور میں وہ لوگ جو مسلمان کہلائیں گے وہ بین ہی یہود جیسے ہو جائیں گے، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتے کے مشابہ ہے. یہ فیصلہ طلب بات ہے کہ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں، اور کیا یہ پرانے میں یہودی دوبارہ اتریں گے، یا یہ محض ایک تمثیلی خطاب ہے. اگر یہ نقطہ آپ کی عقل کے اندر داخل ہو جائے کہ یہود کا دوبارہ پیدا ہونا ایک تمثیلی بات ہے، تو اس کا دوسرے نقطے سے گہرا تعلق ہے. پھر مسیح بھی مسیل مسیح بن کے امت میں آئے گا. بس اگر امت میں یہودیت پیدا ہو جائے، داخل ہو جائے، تو اس کے لیے تقاضا ہے کہ امت ہی میں سے محمد مصطفیٰ کا غلام مسیح بن کے اٹھے، نہ کہ یہودیت تو نئی پیدا ہو اور علاج پرانی یہودیت کا ڈھونڈا جائے، اسے سنبھال کر واپس لایا جائے. یہ بھی زیر بحث آئے گا، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ اب تک یہ یہودیت کی علامتیں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہوئی تو یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے نزدیک جب تک یہ حدیث اپنے درجہ کمال کو نہ پہنچے اور امت اپنے موجودہ حال سے گر کر اس خبیث حالت کو نہ پہنچ جائے جہاں حقیقت میں محمد رسول اللہ کی امت کہلانے کے مستحق نہ رہے اور یہودیت کی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں پوری طرح، اس وقت تک کوئی مسیح نہیں آ سکتا. اگر کوئی مسیح نہیں آ سکتا تو اس وقت تک کوئی اصلاحی کارروائی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر اصلاحی کارروائی کامیاب ہو جائے تو یہودی کیسے بنیں گے. تو آپ یہ پہلے فیصلہ کریں، ہمیں بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اس زمانے کے مسلمانوں کے متعلق جو بظاہر امت محمدیہ ہوں گے لیکن یہود کے ایسے مشابہ ہو چکے ہوں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہے، اس پیشگوئی کا آپ کے نزدیک کیا مفہوم ہے، اور یہ حالت ابھی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ اگر پہنچ چکی ہے تو پھر مسیح کے آئے بغیر اس کا حل ممکن کیسے ہے، اور وہ مسیح کون ہے، پھر اس حوالے سے ہوگا.
यहूद तो उम्मत में पैदा हों और मसीह बाहर से आए, ये कौन सी मंतक है। लेकिन अगर नहीं पहुंची तो फिर आपको वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहिए कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अब तक तो उम्मत मोहम्मदिया हो, लेकिन तुम अनकरीब वो बुरे दिन देखने वाले हो कि जब तुम्हारी मौजूदा हालत मजीद बिगड़ेगी और तुम यहूद के इस तरह मुशाबे हो जाओगे जैसे एक जूती दूसरी जूते से मुशाबे होती है। उस वक्त तक तुम्हारी तमाम इस्लाही कोशिशें खा राब्ता आलम इस्लामी के जरिए हों या किसी और जरिए से हों, लाजिमन नामुराद होंगी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं और आपकी पेशगोई की राह में तुम्हारी कोई इस्लाही कोशिश हायल नहीं हो सकती। ये ऐलान करें और फिर ये बताएं कि जब वो वक्त आएगा फिर मसीह कैसे उतरेगा। अब आने वाले की बहस शुरू हो जाएगी। अगर कुरान से हम ये साबित कर दें, जैसा कि मैंने कहा है और हम साबित करेंगे, लाजिमन करेंगे, कि पुराना मसीह सलीब पर नहीं बल्कि तभी मौत फौत हो चुका है, तो फिर इस हदीस के माने करने पड़ेंगे कि मसीह उतरेगा और बार बार मसीह के मुतल्लिक ये हवाला सामने आएगा, इस पर गुफ्तगू चलेगी। ये भी एक मुनाज़रे का हिस्सा है और तभी मंतकी हिस्सा है। इसी ऑर्डर में, इसी तरतीब के साथ आगे ज़ाहिर होना चाहिए। जब ये फैसला होगा कि मसीह असली है या हकीकी या बजाजी, उस वक्त कुछ और बातें भी ज़ेर बहस आनी चाहिए। मसीह के आने के साथ दज्जाल का भी जिक्र मिलता है, मसीह के आने के साथ दज्जाल के गधे का भी जिक्र मिलता है और लाजिमन आपको ये भी फैसला करना होगा कि अगर मसीह हकीकी है और मजाजी नहीं, जैसा कि जमात अहमदिया का अकीदा है, तो फिर वो दज्जाल भी लफ्ज़न लफ्ज़न उसी तरह हकीकी होगा जैसा कि अहादीस पे जिक्र मिलता है। उसी तरह एक आंख का काना दो जिसका सर बादलों से भी ऊपर होगा, और वो गधा भी हकीकी होगा जो आग खाकर चलेगा। इसलिए आपको ये ऐलान करना पड़ेगा कि हमारे नज़दीक हकीकी इस्लाम ये है कि इस्लाही कोशिशें सब छोड़कर इन दुआओं में लग जाओ कि अल्लाह ताला जल्द उस गधे को पैदा फरमा दे जिस पर दज्जाल में ज़ाहिर होना है, और दज्जाल को ज़ाहिर फरमा दे और वो सारी तबाहियां दुनिया में लाए जिनको दज्जाल ने दुनिया में, जिनके जरिए क़यामत बर्पा कर देनी है, और दोबारा उम्मत मुस्लिमा को तख्त ताराज कर दे और पूरी तरह दज्जाल का गलबा दुनिया पर कायम हो जाए, क्योंकि उसके बगैर मसीह आसमान से नहीं उतरेगा। ये तभी बातें हैं, हकीकत है, आपके अकीदे का हिस्सा हैं। इनको छोड़कर आप अहमदियत पे क्या हमले करते हैं? आपको तो इख्तियार ही कोई नहीं है। ये मनाजिल तय करके गुजरे तो फिर अहमदियत आती है। पहले तमाम आलम इस्लाम में सऊदी अरब की तरफ से ऐलान हो बार बार कि ए मुसलमानों, इस गलत फहमी में मत मुब्तला हो कि किसी मौदूदी या खिलाफती या राब्ता आलम की तहरीक या कोशिश या हमारे रुपए से तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। तुम्हारे लिए मजीद जिल्लतें मुक़द्दर हो चुकी हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कती पेशगोइयाँ हैं कि तुमने लाजिमन यहूद के मुशाबे बनना है। उस वक्त तक सवाए इस दुआ के तुम्हारे पास चारा नहीं है कि दुआ करो कि ए खुदा, मसीह से के आने से पहले की वो इलामतें तो जाहिर फरमा दे जिनके बाद मसीह ने उतरना है। और वो इलामतें क्या हैं? एक ऐसा दज्जाल बदबख्त ज़हूर पजीर हो जो काना हो, एक आंख वाला और बहुत ऊंचा उसका कद हो, इतना कि आसमान से बातें कर रहा हो, नीचे से देखें तो सर नजर ना आए, और एक गधे पर चढ़े, और गधा ऐसा कि जिसके दो कानों के दरमियान 70 बा का 105 फुट का फासला हो, और वो तेज रफ्तारी से खुश्की के सफर भी करे, समंदर में भी डूबे चले और फिजाओं में भी उड़ता फिरे, और उसके अंदर सवारियां भी फिर बैठें। ये ऐलान करें कि सऊदी हुकूमत और सऊदी मजहब और वहाबी मजहब के नज़दीक ऐसा गधा जब तक पैदा नहीं होगा उम्मत की इस्लाह के आसार ही ज़ाहिर नहीं हो सकते। इसलिए अपनी दुआओं में, मसाजिद में ये बात शामिल कर लें। हज के मौके पर भी अपने इमाम को कहें कि ये दुआ करवाया करें कि ऐ अल्लाह, मसीह के आसार तो पैदा फरमा दे, मसीह नहीं भेजना तो ना सही, सरे आसार ही सही, उसमें जमाल यार के आसार ही सही,
مسیح کے حسن و جمال کے آثار میں تم نے یہ باتیں داخل کی ہوئی ہیں بیچارے کے کہ وہ دجال آئے گا. ہم تو جانتے ہیں کہ آئے گا, ہم تو کہتے ہیں آ بھی چکا ہے. بس دجال کی نوعیت, اس کی حقیقت پر بحث ہوگی, اور چونکہ آپ لفظاً دجال کے قائل ہیں اس لیے آپ کا مسیح بھی لفظی ہونا چاہیے. ہم مجازی دجال کے قائل ہیں, مسیح بھی مجازی مانتے ہیں. آپ پھر سور کے بھی قائل ہیں لفظی, کہ آنے والا مسیح جب اترے گا دجال آنے کے بعد تو پہلا کام تو یہ کرے گا کہ دجال کو قتل کرے گا, اور قتل کر کے دنیا سے اس کا صفایا کرے گا. لیکن وہاں گدھے کے قتل کا کوئی ذکر نہیں ملتا. وہ کتنی دیر رہے گا باقی اور کیا کیا مصیبتیں دنیا پہ توڑے گا, یہ حصہ بھی تشنہ تکمیل ہے. اس پر بھی غور فرما لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ جو دجال صاحب ہیں آپ کے, ان کو تو مسیح نے قتل کر دیا تلوار سے. اس کے بعد اس نے پھر سوروں کی طرف جانا ہے, اور بڑی لمبی عمر اس کی بقیہ جو ہے وہ سوروں کے قتل میں خرچ ہوگی. اعلان کریں, اس کو ہم نے داخل کرنا مناظروں کی شرطوں میں, بغیر اعلان اور وضاحت کے کیسے داخل کریں گے ہم؟ یا دنیا کو کیا پتہ کہ مناظرہ ہے کس بات پر؟ بتائیں کہ ہم خدا کو گواہ نازل کر کے خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مسیح کی طرح دجال بھی حقیقی ہے, اور دجال اس شکل کا اتنا بڑا کانا ابھی پیدا ہونے والا ہے, ابھی ماں ہی نہیں پیدا ہوئی جو ایسا بچہ پیدا کر سکے. اور پھر یہ بھی بتائیں قسمیں کھا کے کہ گدھا ایسا ہی ہوگا, اور ابھی یہ گدھا پیدا نہیں ہوا. جب وہ پیدا ہو جائے گا پھر مسیح آئے گا, اور مسیح آ کر دجال کو قتل کرے گا, اور پھر حقیقی سوروں کو, نہ کہ تمثیلی سوروں کو, مار مار کے دنیا سے اس بدبخت نسل کا خاتمہ ہی کر دے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ جو ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ, یہ مسئلہ ہی دنیا سے اٹھ جائے گا. سور ہو گیا نہیں تو گوشت کس نے کھانا بیچارے نے, یا بدبخت نے. تو خیر, اس کے بعد آپ یہ پھر بتائیں کہ سور کو قتل کرنے کے بعد, دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کا صلیب توڑنے کا سفر شروع ہوگا. تمام دنیا میں مسیح صلیب توڑنے کا سفر شروع کرے گا. لیکن ایک ذرا مسئلہ مشکل ہے, وہ اتنے لمبے فاصلے اور اتنی لمبی مشقتیں کس طرح طے کرے گا؟ گدھا تو مر چکا ہوگا شاید, یا دجال مرا ہوگا تو وہ گدھے کو قبضے میں لے گا, کیونکہ اس گدھے میں یہ صفات ہیں کہ بہت تیز رفتاری سے دنیا میں پھرتا ہے, اور وہی گدھا سمندر میں بھی کام آئے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو زیر بحث آنا چاہیے کہ آپ کے اسلامی تصور میں, جس کو آپ بڑا روشن تصور سمجھتے ہیں, مسیح جب دجال کو قتل کرے گا تو سفر برائے قتل خنزیر اور سفر برائے کسر صلیب کس طرح اختیار کرے گا؟ وہ مغربی قوموں کی بنائی ہوئی سواریوں پر چڑھے گا, یا اس گدھے پہ قبضہ کر لے گا جو دجال اپنے پیچھے ورثہ چھوڑے گا؟ یہ بھی ایک ضمنی سوال ہے. مگر بہرحال وہ سفر ضرور کرے گا, یہ تو واضح ہے نا, اور ظاہری صلیب میں سب توڑے گا. اب ظاہر پرستوں کے لیے لازم ہو گیا کہ مسیح ظاہری ہے تو ان سب باتوں کو ظاہری مانے, اور ظاہری مانتے بھی ہیں, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اب اگلی بحث یہ آتی ہے کہ وہ مسیح پھر کیا دعویٰ کرے گا. بہت ضروری مسئلہ ہے. یہ بھی دلائل میں بات شامل ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بے انتہا گندا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں, ختم نبوت کی آیت کو منسوخ کر دیا آپ نے, اور اس کی یعنی حقیقت کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے ایک نیا عقیدہ اسلام کی طرف منسوخ کیا. اب آ جائیں اس مسئلے پر. مسیح ان سب کاموں سے فارغ ہو کر جب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوگا, وہ اس پر ایمان لانے والے ہوں گے, کیا اعلان کرے گا؟ میں نبی اللہ ہوں یا نبی اللہ نہیں ہوں؟ اگر وہ یہ اعلان کرے کہ میں نبی اللہ ہوں تو آپ تو کہتے ہیں مسیح سچا ہوتا ہی وہی ہے جو نبی اللہ کے ہونے کا اعلان نہ کرے. مسیح موت کے انکار میں یہ وجہ داخل فرما دی ہے آپ لوگوں نے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. مسیح موعود بیچارہ کرے گا کیا؟ یہ بتائیں پہلے. یہ لکھی ہوئی تحریر ہمارے پاس ہونی ضروری ہے.
और भागने नहीं देना अब आपको हमने मुनाजरे से। अब आए ना, अपनी स्पाइन अगर अपनी नहीं है तो बनवा के लाएं साथ। ये फैसला करेंगे कि मसीह नबीउल्लाह होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो नबीउल्लाह के लफ्ज से फिर आपको इतनी चिढ़ क्यों है? मसीह मौद ने यही तो दावा किया कि मैं मसीह हूं, मसीह मौद हूं, वो मसीह हूं जिसकी पेशगोई हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इसलिए लाजिमन नबीउल्लाह हूं, जिन मानों में भी फरमाया। अगर वो कह देगा नबीउल्लाह नहीं हूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना पड़ेगा आपको। हदीस मुस्लिम की हदीस मैं हवाला साथ लाया हूं, लंबी हदीस है, सही अल मुस्लिम किताबुल फितन बाबु जिक्र दज्जाल व सिफतही व मा माहू। दज्जाल का जिक्र और उसकी सिफात का जिक्र, उसकी सिफत, उसकी क्या, उसकी यानी उसकी पहचान वगैरह उस किन बातों से होगी, वह माँ माहू और जो कुछ उसके साथ है। उसके बाद इस हदीस में दज्जाल के जिक्र के बाद नुज़ूल मसीह का जिक्र मिलता है। फिर फरमाया व यूसुफ नबीउल्लाह ईसा व असहाबहू, नबीउल्लाह ईसा और उसके सहाबा, असहाबहू उसके सहाबा घेरे में ले आ जाएंगे। जैसे हम जो तो तुम लोगों ने घेरा डालने की कोशिश की हुई है और कहते हो कि हमने घेरे में ले लिया है। हत्ता यकूना रासुस्सौरे लिअहदिहिम खैर मियत दीनारिन, यहाँ तक कि बाद हालतों में भूख की वजह से उनका यह हाल होगा कि एक बैल का सर वो 100 दिनार में भी लें तो बेहतर समझेंगे, कहें बहुत गनीमत है। फयरगबु नबीउल्लाह ईसा, ईसा नबीउल्लाह और उसके सहाबा व साहबहू अल्लाह की तरफ तवज्जो करेंगे। और युरसिलुल्लाहु ताला अलैहिम नाफा क्या नगफा, अच्छा, अल्लाह ताला उन पर एक ऊंग नाजिल फरमाया या क्या चीज है? नगफ का लफ्ज़ तर्जुमा उन पर तो नहीं हो सकता, यही तो मैं, इसीलिए तो मैं बीमारी का तर्जुमा नहीं कर रहा, मुझे भी यही ख्याल था। ये कैसा, इसका तर्जुमा कुछ उलझाव वाला बन गया है। अलैहिम नगफा फी रिकाबिहिम, यहाँ नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ईसा व सहाबों के लिए तो नहीं हो सकता, यहाँ अलैहिम की ज़मीर फिर लाजिमन दुश्मनान ईसा की तरफ होगी जो घेरे में लिए होंगे, जो मुनकरीन हैं, फिर माना बनता है नगफ का। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक ऐसी गुठलियां निकालेगा, ऐसी बीमारी पैदा करेगा, यसबहूना फरसा कमौत नफ्स वाहिदतन, वो सबके सब उस बीमारी से बीमार बन के इस तरह इकट्ठे मरेंगे जैसे एक जान मर जाती है, इस तरह उनमें मौती लग जाएगी। फिर फरमाया याबितु नबीउल्लाह ईसा व असहाबहू, इस नबीउल्लाह ईसा और उसके सहाबा जमीन में सफर करेंगे। फला यजून फिरज मौज़ा शिब्रिन इल्ला मलाहू नाहमुहुम व नतनुहुम फयरगबु नबीउल्लाह ईसा व असहाबहू इलल्लाह ताला। हर जगह वहाँ लाशों का ताफुन पाएंगे और हर जगह वो मुर्दे बिखरे पड़े देखेंगे, कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ ये दुश्मनान खुदा, दुश्मनान रसूल अपने बद अंजाम को ना पहुँच चुके हों, उससे फ़ज़ा में ताफुन पैदा हो चुका होगा। ये वो मज़मून है। इसका भी या तो ऐसा तर्जुमा करना पड़ेगा जो यानी लफ्ज़ी और लफ्ज़न तर्जुमा ना हो बल्कि मानवी तर्जुमा हो, उससे अंदाज़ा लगाया जाए कि जिस तरह फसाहत और बलागत में मुख्तलिफ तरीक़ में बाज़ इस्तिलाहें मजाज और इस्तिआरा वगैरह की पाई जाती हैं, तो जिस रंग में भी इसका तर्जुमा करना है या तो वो तर्जुमा होगा या लफ्ज़ी तर्जुमा होगा। तो इन बातों के ऊपर यह बहस होनी ज़रूरी है, लेकिन खुसूसियत साथ ये बहस होगी कि नबीउल्लाह लफ्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 4 मरतबा फरमाया गया और 7 सहाबा का जिक्र हुआ है।
اب دو تین باتیں ہیں جو میں اس مناظرے میں داخل کروانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ پرانے عیسیٰ ہیں جو بچا کے کہیں رکھے گئے ہیں، اس لیے عیسیٰ کا نام حقیقی اور لفظی ہے. اگر یہ بات ہے تو وہ نقشہ جو ان کی موت کا اور بیماریوں کا ہے وہ بین ہی لفظاً اسی طرح دکھائی دینا چاہیے، سارے کے سارے اس طرح مر کر تباہ و برباد ہو جائیں. لیکن اس کا پھر دوسری حدیثوں کے ساتھ جو تضاد پیدا ہو جائے گا اس کا بھی حل آپ کو پیش کرنا ہوگا، ان کو بھی لفظی ماننا ہوگا، اور ان تمام لفظی تضادات کا آپ کو حل پیش کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں تو پھر جسے ہم مجاز اور استعارہ کے قائل ہیں، ہم سے پوچھیں کہ مجازن اور استعارتاً ان باتوں کے کیا معنی ہیں. ہم عیسیٰ کو بھی مجازی مانتے ہیں اور تمام ان پیشگوئیوں کو بھی مجازی اور اصطلاحی مانتے ہیں، استعارتاً پیشگوئیاں مانتے ہیں. یہ گفتگو ہوگی، لیکن جو اصل پوائنٹ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی ہیں تو اصحابہ کون ہیں؟ عیسیٰ اسلام اصلی اور نبی اللہ ان معنوں میں جن میں آپ ہر لحاظ سے بلا مشروط حقیقی نبی مانتے ہیں عیسیٰ کو، اور امتی نبی نہیں بلکہ امت موسیٰ کے نبی مانتے ہیں. تو اصحابہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی گفتگو ہوگی. کیا وہ اپنے اصحاب اوپر سے لے کے آئے گا اور وہ صحابہ کرام ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام دنیا پہ غلبے کا سامان کریں گے، یا امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ اس کے ذریعے صحابی بنیں گے؟ کیونکہ اگر نبی اللہ ہے اور حقیقی نبی ہے تو حقیقی صحابی کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے. اس لیے صحابہ کا جو نیا دور ہے ان کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو شخص عیسیٰ نبی اللہ کا قائل ہو وہ ان کے ساتھیوں کو صحابی کہنے کا مجاز ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اس حدیث کا انکار کرتے ہو؟ اور اگر ہے تو تم نے کیا فتنہ شروع کیا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی اللہ فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو صحابہ کہہ رہے ہیں، اور ایک منطقی نتیجہ ہے. تو یہ بحثیں ہوں گی اس حدیث کے حوالے سے آنے والا مسیح نبی ہے کہ نہیں. اگر ہے تو مسیح کے ساتھ نبوت لازم ملزوم ہے کہ نہیں. اگر ہے تو جو شخص مسیح کا دعویٰ کرتا ہے آپ کے نزدیک اسے لازماً نبی اللہ ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ باتیں طے کرنے کے بعد پھر ہوگا کہ کیا اس کے صحابہ کرانے کے مستحق ہیں کہ نہیں. اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو پھر تشخیص کی بات آئے گی. تشخیص پھر اصولاً ہوگی کہ اگر قرآن سے پہلا مسیح فوت شدہ ثابت ہو گیا تو پھر آنے والا جو بھی ہے اسے لازماً امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہوگا. اور جیسے یہودی پرانے نہیں لائے گئے بلکہ نئے پیدا ہوئے، اسی طرح مسیح بھی امت محمدیہ میں نیا پیدا ہوگا. اور یہ تمام چیزیں مجازی بن جائیں گی، گویا کہ نبی کا اطلاق اس پر ہوگا کیونکہ حدیث کا میں لفظ نبی اللہ کا اطلاق ہوا ہے، لیکن ان معنوں میں نہیں کہ پرانا نبی واپس آئے گا، بلکہ ان معنوں میں کہ امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں جس حد تک نبوت کسی کو عطا ہو سکتی ہے اسی حد تک اس کو ہوگی. اور ہم آپ کو توجہ دلائیں گے سورہ نساء کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کی طرف. اس آیت میں جو پیش گوئی ہے اس کا اس سے تعلق ہے. تو اسے مجازی کہیں، ذلی کہیں، جس قسم کا نبی کہیں، نبی کے لفظ کے استعمال سے اس کو آپ کو کسی کو باز نہیں رکھا جا سکتا. یہ بحث ہوگی. پھر جب یہ سب بحثیں ختم ہو جائیں گی پھر مہدی کا سوال اٹھے گا کہ مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود ہیں یا ایک ہی ہیں. مہدویت کے متعلق سب سے زیادہ مستند حدیث جس میں پیشگوئیوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے، اس کے حق میں ظاہر ہونے والی علامتیں کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. یہ پوچھا جائے گا کہ کیا چاند سورج کے گرہن کی پیشگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے. پوچھا جائے گا آپ سے کہ اس زمانے میں مہدی دکھاؤ کون سا تھا. اگر پیشگوئی پوری ہو گئی تو مہدی کہاں غائب ہو گیا، یہ بھی زیر بحث آئے گا.
मादवियत की पेशगोई के बाद फिर एक अमूमी बहस चलेगी। आप सब लोग मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन सब आपके अखबारों के प्रोपेगेंडे में ये बात अव्वलियत के साथ पेश की जाती है कि अहमदियों के साथ तफसीली बहस का तो कोई मौका ही नहीं रहा। उम्मत मोहम्मदिया बहसियत मजमूई ये फैसला बस मिल गया, फैसला दे चुकी है कि दायरा इस्लाम से खारिज है। उम्मत मोहम्मदिया बहसियत मजमूई, आपके नज़दीक जो उम्मत मोहम्मदिया है बहसियत मजमूई ये फैसला दे चुकी है कि 72 फिरके अलग हो गए हैं और सब 72 फिरकों ने मिलकर इस एक बातिला फिरके को, जिसको आप कहते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो जाल और झूठे नबी की उम्मत करार देते हैं, इसको अलग करके इस्लाम से बाहर फेंक दिया है। ये जो मसला है इस पर भी दो टोक बहस हो जाएगी। इतनी लंबी बहसों को तो वक्त ही नहीं होगा, आपका तो टेलीविजन का खर्च ही बड़ा हो जाना है इस पर, वो तो सारा टेलीवाइज होने, लोगों के पास इतना वक्त भी ना हो। ये बहसें भी मेरा ख्याल है हो सकता है महीने तक चल जाएं, क्योंकि एक ये शर्त है कि खुला वक्त दोनों तरफ। जब आप दलाइल दे के थक जाएंगे ना, जब कुर्सियों पे निढाल होकर जा पड़ेंगे, फिर अहमदी मनाजिर उठेगा और आपके जवाब देगा और अपना मुस्बित रवैया आपके सब पर वाज़ेह करेगा। खैर, अगला हिस्सा आखिरी ये है कि दो टोक फैसला क्यों नहीं करते 72 और 1 का। ये हो जाए तो सारा झगड़ा निपट जाता है। मैं आपसे ये सवाल करूंगा या मेरा नुमाइंदा आपसे सवाल करेगा कि क्या आपके बानी मुबानी मौलाना अब्दुल वहाब साहिब ने इस हदीस को, जिसमें 73 फिरकों का जिक्र है और 72 के जहन्नमी होने का जिक्र है और 1 के नाजी और जन्नती होने का जिक्र है, मुहिम्मात इस्लाम में दाखिल फरमाया है कि नहीं? हो सकता है आप अपनी लाइलमी में गलती से जल्दबाजी में ये कह दें कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं एहतियातन पहले हवाला पढ़ के सुना देता हूँ। हजरत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह मुसलमान हिजाज की अक्सरियत के नज़दीक 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं। वहाबी फिरके के नज़दीक 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं, इतना बड़ा मकाम है। वो ये हदीस पेश करते हैं, सतफ्तरिक़ु हाज़िहिल उम्मतु अला सलासिन व सबईन फ़िरक़तन कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदतन, कि ये उम्मत 73 फिरकों में तब्दील हो जाएगी, तमाम के तमाम जहन्नमी होंगे सिवाय 1 के। इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं, फ़हाज़िहिल मसलतु अजल्लुल मसाइल, ये एक ऐसा मसला है जो तमाम मसाइल में सबसे ज्यादा रोशन और सबसे ज्यादा नुमाया है, यानी दो टोक है, फैसला कुन है। फमन फहमहा, जो उसको समझ जाए, फहुवल फकीह हो, वो हकीकी फकीह वही है, फकीह है तो वो है। वमन अमल बिहा फहुवल मुस्लिम, और जो इस पर अमल करेगा वो मुसलमान और सच्चा मुसलमान है। इस हदीस नबवी के मुतल्लिक फरमाइए, इमाम अब्दुल वहाब के फतवे के बाद अब अपना मौक़िफ़ पहले वाज़ेह करें, फिर मुनाज़रा होगा। बताएं कि आप इस हदीस के मुतल्लिक मौलाना अब्दुल वहाब की राय से मुत्तफ़िक़ हैं या मुखालिफ हैं। और अगर वो इतना बड़ा झूठ नाउज़ुबिल्लाह बोल रहे हैं हदीस नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके, तो मुजद्दिद कैसे हो गए? फिर उनकी मुजद्दिदियत का भी इनकार करें, उनको कहें कि गलत आदमी के पीछे हम लग गए थे, वहाबियत खामखा जारी हुई, हालांकि वो कोई फहम नहीं रखते थे और फकीह थे ही नहीं, वरना फकीह होते तो इतनी बड़ी गलती मसले में कैसे करते। लेकिन मैं जानता हूं आपकी मजाल नहीं है। आपने सऊदी दजाल नहीं कहना चाहिए था, वो जो कत्ल करने वाली, क्या कहते हैं उसको, जल्लाद के हाथ आपने गर्दन मरवानी है। ऐसी बात करना मान जा, चुप कर, यहाँ ठीक है। जब मान आपसे इस ऐलान का मुतालबा किया जाएगा, वाज़ेह तौर पर ऐलान करें कि उन 73 फिरकों में से आप कौन से हैं, 73वें और नाजी हैं या 72 के अंदर शामिल हैं।
اگر 73ویں اور ناجی ہیں تو باقی 72 کے متعلق فتویٰ جاری کریں، جن کو آپ حج کی اجازت دیتے اور ان کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، کہ یہ جہنمی لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ اتنا نقصان کرتے ہیں اپنے اموال کا اور جان کا، اور مصیبت ڈالتے ہیں اپنے اوپر۔ اعلان کریں دو ٹوک، یہ کچی کچی باتوں پہ مناظرے نہیں ہوا کرتے، تحریریں ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے اس پر، آپ کی طرف سے اعلان ہو کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہابیہ فرقہ وہ ایک فرقہ ہے جس کا ذکر ہمارے امام ہمام حضرت محمد عبد الوہاب نے 73ویں فرقے کے طور پر کیا ہے، اور باقی 72 ہمارے نزدیک ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور ان کے متعلق خدا اور رسول کا فتویٰ کہ وہ ناری ہوں گے، یہ سچا ہے، ہم اس پر دستخط کرتے ہیں۔ بس وہابیہ کے سوا سارے جھوٹے اور جہنمی، یہ تحریر دینی پڑے گی۔ اور دوسری تحریر پھر یہ ہوگی کہ اگر یہ نہیں ہے تو اعلان کریں کہ ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں، ہم 73ویں تو بہرحال نہیں، کیونکہ ہم نے 73ویں کی شناخت کر دی، اپنے آپ کو کہہ دیا، تو باقی سب امت سے جھگڑا مول لینا پڑے گا، اس لیے ہمیں 72ویں شمار کر لو، اور یہ کہنا پڑے گا کہ 73واں یا ہے نہیں، یا پھر شیعہ ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے، ان کی نشاندہی تو کر دیں کم سے کم۔ یہ بھی زیر بحث آئے گا، اور دلیل اس بات کی، اگر آپ کہتے ہیں آپ 73ویں ہیں تو اپنی دلیلیں نکالیں، ہم اگر کہیں گے کہ ہم 73ویں ہیں تو ہم دلیلیں پیش کریں گے، یہ سب طے ہو جائے گا تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر بحث ہوگی، کیونکہ جو اباطیل آپ نے بیان کیے ہیں وہ تو عقائد اور اصولوں سے اور تشریحات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان ساری باتوں میں جماعت احمدیہ کا موقف ہی درست ہے اور آپ کا غلط ہے، پھر یہ بحث آسان ہو جائے گی کہ یہ دعوے دار سچا تھا کہ جھوٹا تھا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور آپ سچے ہیں، تو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے، بنیادی نکل گئی، تو پھر شخصی بحث کی کیا ضرورت ہے، پھر لغو بات ہے یہ۔ اور اگر شخصی بحث آخر پہ آئی تو قرآن کے اصول کتابیں ہوگی، آپ کی لغویات کتابیں نہیں ہوگی، اور وہ اصول بنیادی اور غیر مبدل یہ ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، کیوں تم عقل نہیں کرتے؟ کل تک جو میں امین کہلاتا تھا، آج اچانک سب بدیوں کا مرتکب اور سب گناہگاروں سے بڑھ کر گناہگار کیسے بن گیا جو خدا پر بھی جھوٹ بولنے لگا؟ جو بندوں کا امین ہو وہ خدا پر اچانک کیوں جھوٹ بولے؟ تو پھر آپ کو ہم اس بات کا پابند کریں گے کہ اگر قرآن کو سچا مانتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت سے پہلی زندگی کو زیر بحث لایا جائے گا، دعوی نبوت کی بعد کی زندگی کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا، کیونکہ اگر یہ اصول آپ نے تسلیم کر لیا تو تمام انبیاء کی دعوی نبوت کی بعد کی زندگی کو جس طرح خبیث اور دشمنان اسلام اور دشمنان مذاہب رگیدتے ہیں اور طرح طرح کے کیڑے ڈالتے ہیں، وہ ساری باتیں قبول کرنی پڑیں گی۔ اس لیے یہ مناظرے کی شرطیں ہیں۔ آپ کو میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط اور قائم ہے، آپ میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ اگر ہے تو قبول کریں ان باتوں کو، یا ثابت کریں کہ کہاں غلط کہیں گئی ہیں باتیں، کیوں یہ اصول درست نہیں ہے۔ اور سرٹیفکیٹ سعودی عرب کا لانا ساتھ نہ بھولیں، جس میں یہ اعلان ہو کہ ان تمام مناظرے کو من و عن بلا کا مقاصد تمام دنیا کے فائدے کے لیے نہ صحیح، جہاں جہاں سعودی ٹیلی ویژن کا اثر ہے یا ان کتابیں ٹیلی ویژن کمپنیاں ہیں، ان سب میں یہ مناظرہ دکھائیں گے تاکہ مخلوق خدا خود فیصلہ کر لے کہ اباطیل کس کی ہیں، آپ کی ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے سچے اور کامل غلام اور روحانی فرزند حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں۔ ہو گیا ٹھیک؟ چلو۔ اور جو ان کی باتیں ہیں، ایک اور بھی اس رسالے میں رتب و یابس چھپا ہوا ہے، کوسچنز آف فیتھ دی ویئر آف قادیانی مینس، سعودی گزٹ میں یہ چھپا ہے۔ اس میں جتنے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں ان سب کے جواب بارہا دیے جا چکے ہیں اور ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں حوالے پڑھ کے سنا دیتا ہوں
ان سب کو آپ دیکھ لیں, ان کا جواب دیں گے تو پھر ہم یہ مسائل چھیڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جواب دیتے ہیں, آپ منہ بھی نہیں اس طرف کرتے, ان جوابوں کو چھیڑے بغیر پرانے بےہودہ اعتراضات کو پھر دہرائی چلے جاتے ہیں. ہم نے جواب نہ دیا ہو تو ٹھیک ہے, آپ بے شک دہرائیں. مثلا آپ اگر ہمیں جواب نہ دیں ہم دہرائیں گے, بے شک ہمارا حق ہے, لیکن جواب دے دیں اور پھر دہرانا یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کچھ عقل اور معمولی کامن سینس سے کام لیں. انگریز کی تعریف اور جہاد کو حرام قرار دینا, یہ 15/6/94 کو اور 16/6/94 کو یہ اس پہ زیر بحث آ چکا ہے احمدیہ مسلم احمدیہ ٹیلی ویژن پر. 15/6/94 16/6/94 کو اس کی ویڈیوز ہمارے پاس محفوظ ہیں. آپ کا جواب آنے پر آپ کی خاطر ہم دوبارہ دکھا دیں گے. اس جواب کو غور سے سن لیں, جہاں کمزوری دیکھیں وہاں ہم سے مطالبہ کریں کہ اس کا جواب دیں, ہم دیں گے. اور اس کو ہم اس بحث میں بھی پھر اس حصے کو شامل کر لیں گے. دوسرا ہمارا ایک اور سوال ہوگا کہ اگر ہم جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں ہے, جیسا کہ نہیں ہے, تو حجاز کی موجودہ حکومت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے کہ نہیں؟ اس کو قطعی حوالوں کے ساتھ, ایسے حوالوں کے ساتھ جس سے دنیا کے کوئی معمولی عقل والا انسان بھی رد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, میں پیش کروں گا یا میرا نمائندہ پیش کرے گا. اور آپ پھر اس کو بھی سعودی عرب کی ٹیلی ویژن پر دکھا دیں اگر اسپائن آپ کے اندر موجود ہے تو. انگریز کی تعریف اور جہاد کو حرام قرار دینا, اس کا جواب 15/6/94 کو اور 16/6/94 کو انہی دو ویڈیو پروگرام میں موجود ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دینا, اس کا ایک جواب 19 اپریل 1985 کے خطبے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے حکومت پاکستان کے حوالے سے, جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک سفید کاغذ کے نام پر تیسرا شائع کرایا تھا اور جھوٹ سے سیاہ ہوا پڑا ہے. اس کے حوالے سے جو میں نے جواب دیا تھا, اس کی ویڈیو اویلیبل ہے کہ نہیں؟ ہاں ویڈیو اویلیبل ہے. یہ بھی ہم دوبارہ دکھا دیں گے آپ کی ٹیلی ویژن. وقت لیں آپ ٹیلی ویژن سے. آپ نے جو سعودی عوام کو بیچاروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, تو آپ کا حق ہے, ہمارا حق ہے, آپ کا فرض ہے کہ ہمارا جواب بھی ان کو دکھا دیں. بس یہ ویڈیو ہم آپ کو دے دیں گے, یہ بھی لکھ کے بھیج دیں کہ فلاں فلاں وقت سعودی ٹیلی ویژن پہ دکھا دی جائیں گی, تاکہ احمدی جو شوق رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اسے. اور دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ, ان سب کا مجمل جواب بھی, جو ظفر اللہ خان نے جناب فلاں کی نماز جنازہ نے پڑھی, سب یہ ساری باتیں یہ خطبہ جمعہ 19 اپریل 1985 میں تفصیل سے موجود اور ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. یہ بھی ہم مفت آپ کو بغیر کسی خرچ کے دے دیں گے. آپ سعودی ٹیلی ویژن پر دکھائیں سب کو, ان کو پتہ لگ جائے کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے. اسرائیل سے تعلق $18 ملین اس کی مدد سے سیٹلائٹ چینل کا اجرا. یہ افتراء کی, آپ کے افتراء میں پتہ نہیں کون سی بدترین مثال ہے, میں نہیں کہہ سکتا یہ بدترین. آپ کے افتراء کا در تو کھلا ہے قیامت تک کے لیے. جتنا چاہیں جھوٹ بولیں, افتراء کریں, اس کا ثبوت پیش کریں, اور یا اس ایشو کے اوپر موقت بعذاب قسم شائع کر دیں, اور میں بھی موقت بعذاب قسم جواب میں شائع کرا دیتا ہوں. یا مناظرے میں اس سب کے سامنے یہ قسم لینی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی, اور پھر دنیا دیکھ لے گی کہ کس پر اس کی موقت بعذاب قسم پڑتی ہے. باقاعدہ وہ مبالغہ تو نہیں, لیکن یہ بھی ایک طریق ہے سچ اور جھوٹ کے فیصلے کا کہ موقت بعذاب قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر, جو عالم الغیب ہے, قادر مطلق ہے, اور شر اور فساد کو پسند نہیں فرماتا, جو جھوٹ کا دشمن اور خود حق ہے اور حق کی حمایت کرنے والا ہے, اس خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ یہ الزام, میں یہ کہوں گا کہ یہ الزام 100% جھوٹا, ایک ذرہ بھی اس میں سچائی نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ بھی یہ قسم کھائیں کہ 100% سچا اور ذرہ بھی اس میں حق نہیں. جو ثبوت آپ نے پیش کرنے وہ بے شک کرتے پھریں, کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے وہ بھی ایک مذاقہ ہوگا
کہ آپ सबूत बनाने की कोशिश करें। इसलिए बेहतर है सबूत बेशक दिखाएं, हम वो सबूत और उनका जवाब अपनी टेलीविजन पे देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि एक जर्रा भी कोई सबूत इसलिए नहीं है कि वाकया झूठा है, और चूंकि झूठा वाकया है इसलिए कसम के ऊपर फैसला हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन के मसले पर हमारी तरफ से रिसाला शाया शुदा ऐसा रिसाला जवाबी कि जिसके नतीजे में आपके प्रोपेगेंडे से मुतअस्सर लोग पढ़ पढ़ के अहमदी हुए। और उन्होंने कहा कि इससे पहले हमें तसव्वुर भी नहीं था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन का मसला है क्या। तो इस मसले पर भी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन वो अगर रिसाला आप पसंद फरमाएं तो अरबी में उसका तर्जुमा नहीं हुआ। अरबी में अब तक हमें शाया शुदा यहाँ भी जवाब हो चुका है, वैसे यहाँ भी उसका हवाला नहीं था, यहाँ तारीख नहीं हो रह गया। इसका हवाला भी हम आपको दे देंगे। अरबी में इसका तर्जुमा हो चुका, शाया शुदा, और ये इनके नाम एक कापी पोस्ट कर भी दो। और इसकी वीडियो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि इसी मजलिस में इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। तो आप बस अब तैयारी करें और देर न करें, सफर की तैयारी और सऊदी टेलीविजन का सर्टिफिकेट, बस बाकी हमारी जिम्मेदारी। और ये जो वीडियोज हैं आप बताएं इस गारंटी के साथ कि हम इनको दिखाएंगे, कब हम आपको भिजवाएंगे, और आप प्रोग्राम हमें बता दें कि इसका ये किस प्रोग्राम में किस किस दिन सऊदी टेलीविजन पर दिखाई जाएंगी। तो इस पर किस्सा खत्म, ठीक है ना। चलें जी। और एक बात आपको बता दूं, सऊदी अरब की तरफ से सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं खामखा। एक और साहब भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि बोस्नियन में हम यूं हो गए और वो हो गए। सारे पैसे बटोर रहे हैं, कुछ भी नहीं। सब ने पैसे खा जाने, पहले भी आपके पैसे खाने वालों को वही अंजाम हुआ है। पैसे खा खू के छुट्टी कर जाते हैं। एक शख्स है वो चीथड़ा निकालता है तकवा के नाम पर, हालांकि तकवा का चोर है, और वो चंद आदमियों तक भिजवाता है। पैसे खुदा पे से जानते कितने वसूल करता है। किसी दिन किसी ऑडिटर को भिजवा के पता तो करें कि कितने एड्रेसेस पे वो जा रहा है और उससे पैसे कितने वसूल हो रहे हैं। तो ये भी पैसे बटोरने के किस्से हैं। लेकिन जहां तक अहमदियत की तरक्की का ताल्लुक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी तमाम तर कोशिशें 100% नाकाम और नामुराद हैं, बल्कि उनके बिल्कुल बरक्स नतीजे निकल रहे हैं। जब से आपने ये शोर मचाया है कि बोस्नियन के साथ ये आगे बढ़ गए, फलां जगह ये हो गए, उस वक्त से अल्लाह ताला के फजल से इतनी तवज्जो पैदा हुई उन लोगों में, उन कौमों में, कि जिन्होंने पहले नाम भी नहीं सुना था, आपका प्रोपेगेंडा पढ़ के पता करते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिर अल्लाह के फजल से एक दफ़ा जमात अहमदिया के जवाब सुन लें तो फिर वो उनकी सारी जो नफरतें आपने फैलाई हैं वो मोहब्बतों में तब्दील हो जाती हैं। ये वो मजमून है जो कुरान से साबित है। दाई इल्लाह को खुदा ताला ये बरकत देता है कि अगर वो कुरान और हदीस और अखलाक के मुताबिक दावत इल्लाह करे तो वो जो जान के दुश्मन हैं वो जान निसार दोस्त बन जाते हैं। हम तो ये देख रहे हैं। आपकी कोशिशों का मनफी नतीजा खुदा निकालता है, आप तो नहीं निकाल सकते अपनी कोशिशों का मनफी नतीजा, और वो मुस्बित नतीजा हमारे हक में है। इस तरह कोशिशें करते रहें, लेकिन वो नश्व नुमा जिसका कुरान में वादा किया गया है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की है कि आइंदा उम्मत मोहम्मदिया में ये वाक़यात होने वाले हैं, उस नश्व नुमा को आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि बरक्स नतीजे निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। 1-2 साल आपकी ये कोशिशें जारी रही तो यूरोप में यूरोपियन अहमदियों की कसरत हो जाएगी। परसों तक, 1-2 साल पहले तक तो हाल ये था कि अक्सर जगह पाकिस्तान या दूसरे ममालिक के अहमदी भारी अक्सरियत में थे। अब ये दौर तब्दील हो रहा है आपकी मनफी प्रोपेगेंडा के नतीजे में। अब इतना करीब पहुंच गए हैं मुकामी अहमदी अपनी तादाद के लिहाज से कि अनकरीब 1-2 साल में आप ये ऐलान सुनेंगे और टेलीविजन पर नज़ारे देखेंगे कि खुदा के फजल से यूरोपियन अहमदी मुसलमानों की तादाद बाहर से आकर यूरोप में बसने वालों के मुकाबले पर बहुत बढ़ चुकी है। तो जो आपने करना करते रहें, जो खुदा ने करना है वो करता रहेगा। इन्नहुम यकीदून कैदहुम व अकीदु कैदा व माहिलिल काफिरीन अमिलुम रुवैदा।